الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 30-31 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاط مرد و زن کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے گھروں میں جانے اور میل ملاقات کے موقع پر کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے مردوں کو الگ خطاب کرتے ہوئے اور عورتوں کو الگ بیان کرتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ بیان ہوئی تھی کہ جب اس طرح گھروں میں جانے کا موقع ہو تو اجازت لے کر جائیں۔ گھر والے اگر اجازت نہ دیں تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس آ جائیں۔ گھروں میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے اور وہاں مرد گئے ہیں، عورتیں بھی ہوں، عورتیں گئی ہیں، مرد بھی ہوں، تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں۔ نگاہوں کو بچانے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ اس میں نے واضح کر دیا تھا کہ قرآن نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی دیکھے ہی نہیں یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتا رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ نگاہیں جو حیا کی نگاہیں ہوتی ہیں، جس ہم اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اجنبی عورتوں کے لیے بھی نگاہوں میں وہی پاکیزگی رہنی چاہیے۔ یہ بات جس طرح مردوں سے کہی ہے اسی طرح عورتوں سے بھی کہی ہے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ یہ تعبیر قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر آئی ہے۔ باقی جگہوں پر تو اس سے مراد محض بدکاری سے اجتناب ہے، لیکن یہاں جس سیاق میں آئی ہے وہاں ایک جامع تعبیر بن گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ نہ شرمگاہوں کا دوسروں کے سامنے افشا ہو، نہ ان میں کسی بری چیز کے لیے کوئی میلان پیدا ہو۔ عورتیں مرد ایک جگہ جمع ہوں، ملنے کا موقع ہو تو چھپانے کی ان جگہوں کو، جنہیں شرمگاہیں کہا جاتا ہے، اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپایا جائے اور ہمیشہ ایسا لباس پہنا جائے جو صنفی اعضاء کو اچھی طرح چھپانے والا ہو۔ اس میں نے یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ جب قرآن نے یہ جامع تعبیر اختیار کی اور اجمال کے طریقے پر اس کو بیان کر دیا تو اس کی تفصیل میں مدارج ہو جائیں گے۔ اس کا ایک درجہ تو وہی ہے کہ شرمگاہوں کو کسی کپڑے سے چھپا لیا گیا، جیسے کہ انسان نے ابتدا میں کیا ہوگا، یعنی پتے ہی اگر ملے ہیں تو شرمگاہیں چھپا لی گئیں۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جنگلی قبائل میں یہی ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک حصے جمالیات رکھی ہے، پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جب وہ اختیار کرتا ہے تو اس میں آگے بڑھتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے۔ اس کے پیش نظر آہستہ آہستہ لوگوں کے ہاں لباس نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی کہ اس میں صرف شرمگاہیں نہیں، شرمگاہوں کے متصل اعضاء بھی، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے اعضاء ہیں، وہ بھی چھپا کر رکھے جائیں، بلکہ اس سے آگے ان اعضاء سے متصل اعضاء بھی چھپا کر رکھے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام حالات میں
لوگوں نے اسی کو پسند کیا کہ ہاتھ، پاؤں اور اسی طرح سے چہرہ وغیرہ، بس یہ جگہیں ہیں جو کھولنی چاہیے، باقی بہتر یہ ہے کہ چھپا کے رکھی جائے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں حفظ فروج سے ادا کیا ہے۔ یہ بات بھی عرض کرتی گئی تھی کہ یہ ہماری تہذیب میں ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، حفظ فروج کی ہدایت، یعنی یہ ہماری تہذیبی روایت میں بھی بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ باتیں کہیں تو ساتھ ہی یہ کہا کہ ذَلِکَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ یعنی یہاں یہ بتا دیا کہ آداب کی نوعیت کی چیز ہے، اس میں اگر پابندی کی جائے گی تو پاکیزگی حاصل ہوگی، اس میں معاشرت میں بہتری آئے گی، اس کی تطہیر ہوگی۔ یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ، اور ایک ہی بات کہی، اس کو سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ فرمایا تھا کہ اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں تک بالکل برابر معاملہ تھا۔ اب ایک اور ہدایت آخر میں کی، اور وہ یہ تھی، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں۔ یعنی عورتوں کو خاص طور پر ایک زائد بات یہ کہی کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں۔ اس میں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ بات اس سے بالکل واضح ہے کہ عام حالات میں جس طرح مرد رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ نے معمول کا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، حفظ فروج کا اہتمام ہے، مہذب ڈیسنٹ لباس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں جس چیز کو خاص عورتوں کے معاملے میں موضوع بحث بنایا ہے وہ زینت ہے۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی زیورات، بناؤ سنگار اور ملبوسات جو عورتیں خاص آرائش کے موقعوں پر پہنتی ہیں۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ عورتوں میں مردوں سے مختلف ہے، وہ زیورات بھی پہنتی ہیں، بناؤ سنگار بھی کرتی ہیں، اور یہ چیز فاطر فطرت نے ان کے اندر ودیت کر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کہی ہے، جب وہ ہم سمجھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں بناؤ سنگار اور زینت کی چیزیں اور زیورات وغیرہ اتار دینے چاہیے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ابھی واضح ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ زینت کا لفظ عربی زبان میں حسن کے لیے نہیں آتا، یہ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جس سے ہم بناتے یا سنوارتے ہیں، جیسے گھروں کی زینت، پردے ہیں، قالین ہے، فرنیچر ہے۔ اسی طرح سے کلام کی زینت، موسیقی ہے، غنا ہے، شاعری ہے، اور بہت سی چیزیں۔ زینت میں آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کی تزئین کرتے ہیں، اس کو بہتر کر کے پیش کرتے ہیں۔ جیسے ایک جامع تعبیر ہمارے زمانے میں اختیار کر لی گئی ہے میک اپ، تو بناؤ سنگار کرنا، زیورات پہننا، ملبوسات پہننا، یہ جو اوپر کی چیزیں ہیں جس سے بنایا سنوارا جاتا ہے، ان کو عربی زبان میں زینت کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ زینت کی ان چیزوں کو نمایاں نہ ہونے دو۔ اب ظاہر ہے کہ زینت کی چیزیں بہت سی جگہوں پر ہوتی ہیں، ہاتھوں میں بھی، پاؤں میں بھی، گلے میں بھی، سر پر بھی، اور اسی طرح اگر اچھا لباس پہنا ہوا ہے تو گویا پورے وجود میں زینت کا اظہار ہوتا ہے۔ زینت کی چیزیں یہ چھپا کر رکھی جائے۔ تو اس میں ظاہر سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا اوپر کوئی کپڑا لے لینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الا ما ظہر منہا، نہیں، جو چیزیں ان میں سے ظاہری ہوتی ہیں ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔
جو چیزیں ظاہری ہوتی ہیں، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان کی شرح میں نے کی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میں نے لکھا ہے اس کے لیے اصل میں الا ما ظہر منہا کے الفاظ آئے ہیں۔ اوپر متن میں الفاظ ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اصل میں الا ما ظہر منہا کے الفاظ آئے ہیں۔ ان کا صحیح مفہوم عربیت کی روح سے وہی ہے جسے زمخشری نے الا ما جرت العادت والجبلہ علی ظہورہ والاصل فیہ الظہور کے الفاظ میں بیان کر دیا۔ عربی زبان کے جو بڑے علماء ہیں وہ اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں، یعنی ان اعضاء کی زینتیں جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے، یعنی ہماری جو روزمرہ زندگی ہے جس میں ہم رہتے سہتے ہیں تو اس میں ہاتھوں کو نہیں چھپا کے رکھا جاتا، چہرے کو چھپا کر نہیں رکھا جاتا، اسی طریقے سے پاؤں کو آپ چھپا کر نہیں رکھتے۔ سردی لگ رہی ہے تو جرابیں پہن لیں گے، لیکن یہ کوئی عادتاً یا جبلی طور پر طریقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جملے میں مستثنیٰ کر دیا ہے، یعنی ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ان اعضاء کی زینتیں جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے اور وہ اصلاً کھلی ہی ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی تعلیف کے لحاظ سے یہ الظاہر منہا ہے، اسے ان یظہر منہا شیئن کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا جس طرح کے بعض اہل علم نے لیا ہے۔ یعنی اس میں غلطی لگی ہے بعض اہل علم کو، انہوں نے اس کو اس معنی میں لے لیا کہ ویسے تو ساری زینتیں چھپا کے رکھنی ہیں سوائے اس کے کہ کہیں ہوا چلے اور کپڑا اٹھ جائے، تو یہ معنی انہوں نے لیے، یہ معنی اس کے نہیں ہے۔ اس کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو میں نے اعتراضات سیریز میں بھی کی ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ جاننا پیش نظر ہو تو اس کو سن سکتے ہیں، اور اب وہ ساری بحث شائع بھی ہو چکی ہے، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں۔ تو جو کھلی ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ ہاتھوں کی زینتیں، پاؤں کی زینتیں، اس طرح چہرے کی زینتیں، یہ عام طور پر چھپائی نہیں جاتی۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ ان کو چھپانے کے لیے کہا بھی نہیں جا رہا۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو کیا زینتیں باقی رہتی ہیں؟ یعنی یہ زینتیں تو اللہ تعالیٰ نے خود مستثنیٰ کر دیں کہ ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا زینتیں ہیں جو چھپانے کی ہیں؟ تو آپ غور کریں گے تو دو ہی ہیں، یعنی ایک گلے کی زینتیں اور ایک پاؤں کی وہ زینتیں جیسے پازیب وغیرہ بعض عورتیں پہنتی تھیں یا اب بھی پہنتی ہیں، جن کو چلنے سے جھنکار پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چھپی ہوئی زینتیں ہیں، دو جگہ کی زینتیں۔ قرآن مجید نے اس کو خود آگے واضح کر دی ہے، چنانچہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو زینتیں کھلی ہیں ان میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو چھپی ہوئی ہیں انہیں چھپا ہوا ہی رہنے دیا جائے، یہ ہے اس آیت کا مدعا، ان کو نمایاں نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ دو ہی جگہ کی ہیں، ان کو خود بیان کیا۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی پھر کیا کریں اس کے لیے؟ جو چھپی ہوئی زینتیں ہیں ان کو چھپائے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کر رہے ہیں عورتوں سے، یا ان کو کیا آداب سکھا رہے ہیں؟ تو وضاحت کی کہ اس کے لیے، یعنی یہ جو بات میں نے کہی ہے، تمہیں یہ بتایا ہے کہ تمہاری چھپی ہوئی زینتیں چھپی ہی رہنی چاہیے، اس کے لیے کیا کرو؟ جب اجنبی مردوں کے پاس جانا ہو یا وہ گھر میں آئے تو یوں کرو کہ اس کے لیے، یعنی چھپی ہوئی زینتوں کو چھپائے رکھنے کے لیے، اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے۔ یعنی جو سینے کی زینت ہے یہ چونکہ شرمگاہ کے قریب کی زینت ہے، سینہ کھلا ہو تو توجہ اس جانب جاتی ہے، اس وجہ سے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ تمہارے پاس جو دوپٹے ہوتے ہیں
ان سے اپنے گریبانوں کو ڈھانپ لو۔ تو ایک جو جگہ ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ اس میں اوڑھنیوں کے آنچل یعنی اپنے دوپٹے یا جو سر پہ لینے کی کوئی اوڑھنی ہوتی ہے، یا گلے میں بعض اوقات خواتین نے کچھ کپڑے ڈالے ہوتے ہیں، مختلف معاشروں میں مختلف رواج رہے ہیں، اس پر بھی میں نے ایک وضاحت کی ہے۔ یہ مقصد یعنی کیا، گلے میں جو زینتیں ہیں جیسے ہار وغیرہ پہنے ہوتے ہیں اور اس میں گلے کا کچھ حصہ بھی نیچے تک کھلا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کو نمایاں کرنا ہی پیش نظر ہوتا ہے، زینت میں یہی چیز ہے۔ یہ مقصد اگر دوپٹے کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے، یعنی ایک تو عام طریقہ ہے کہ یہ پابند نہیں کیا کہ تمہارا قمیص ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں گلا نظر نہ آئے، یا جو قمیص تم نے پہنا ہے اس کے اوپر زینت ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے، نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارے پاس دوپٹہ ہے، کوئی اجنبی آ گیا ہے عام حالات میں، ٹھیک ہے، وہ ذرا اس کے اوپر لے لیا کرو۔ یہ مقصد اگر دوپٹے کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ مدعا یہی ہے، یعنی مقصد یہی ہے کہ عورتوں نے زینت کی ہو، اگر زینت نہیں کی ہوئی تو کوئی پابندی نہیں۔ مدعا یہی ہے کہ عورتوں نے زینت کی ہو تو انہیں اپنا سینہ اور گریبان مردوں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، یعنی اس میں پھر پہلی ہدایات ہی کافی ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لباس کا خیال رکھو، آنکھیں بچا کر رکھو، بلکہ اس طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت کسی پہلو سے نمایاں نہ ہونے پائے۔ تو عام طور پر ہمارے معاشرے کی عورتیں بھی اس سے واقف ہوتی ہیں کہ کیسے دوپٹہ گلے میں ڈال لینا ہے، جس سے فی الجملہ سینہ بھی چھپ جاتا ہے، سینے کی زینت بھی چھپ جاتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ پہلی چیز کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو۔ اس کے بعد جو دوسری چیز میں نے ابھی عرض کی تھی اس کے لیے ہدایت دی، اور یہ آخر میں دی ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے، یعنی دوسری زینتیں کون ہیں، پازیب وغیرہ یا پنڈلیوں میں بعض اوقات عرب عورتیں پہن لیتی تھیں، اس سے خاص طرح کی چلتے ہوئے جھنکار سی پیدا ہوتی ہے جو توجہ کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ تو دونوں کے بارے میں یہ واضح طریقے پہ ہدایت کر کے متعین کر دیا کہ وہ کون سی زینتیں ہیں جن کو چھپا کر رکھنا اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے، ان کو آداب میں شامل کر دیا ہے، اور ان کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اسی میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، معاف کیجیے، اور وہ یہ کہ یہ اجنبی مردوں کے معاملے میں ہے جو گھر آئے ہیں، ملنے آئے ہیں، یا جن کے ساتھ اس طرح کے رشتے نہیں ہیں جو ہماری معاشرت کا لازمی حصہ ہیں، تو کیا سب سے یہ احتیاط کرنی ہوگی، یعنی کیا ہر مرد سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یعنی پہلا استثناء یہ تھا کہ جو زینتیں کھلی ہوتی ہیں ان پر کپڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چھپی ہوتی ہیں وہ یہ دو جگہ کی زینتیں ہیں، ان کو چھپا کر رکھو۔ اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرو اس کو بھی بیان کر دیا کہ وہاں چلنے میں احتیاط کرو تاکہ جھنکار پیدا نہ ہو، یہ نہیں تقاضا کیا کہ انہیں اتار دو، اور اسی طرح گریبان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اس پر اپنا دوپٹہ اوڑھ لو، اپنی اوڑھنی کا آنچل ڈال لو۔ اعزاء اقربا کے بارے میں بتا دیا کہ جو آپ کے قریبی اعزاء ہیں، جن کو ہمارے ہاں ایک اصطلاح بنا لی ہے یہ محرم اعزاء، ان سے یہ چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، چھپا لیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا استثناء بیان کیا، ان کو الگ سے بیان کیا اس آیت میں۔ دیکھیے کیسے فرمایا، یہ بتا دیا کہ چھپی ہوئی زینتیں ہیں، یہ بتا دیا کہ مقصود کیا ہے، وہ کون سی زینتیں ہیں کہ جن کا افشا نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں وہ بھی بتا دیا۔ ظاہر ہے کہ اگر بات اجمال میں رہتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہتے کہ اگر پاؤں میں کوئی زینت ہے تو اتار دی جائے، یہ فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس چلنے میں ذرا احتیاط کر لی جائے۔ یہ بتانے کے بعد اب اس استثناء کو بیان کیا، اور دیکھیے کس طریقے سے بیان کیا۔
ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے۔ یہ ایک پوری فہرست بیان کر دی کہ یہ دائرہ ہے جس میں اس کی بھی پابندی نہیں ہے کہ سینے پر کپڑا ڈالا جائے اور پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے، یہ اجنبی لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں جن چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے ان کو سن لیجئے۔ میں نے لکھا ہے پہلا استثناء الا ما ظہر منہا کا تھا، یعنی جب یہ کہا کہ اپنی زینتوں کو چھپا کر رکھیں تو اس میں پہلے یہ بتایا کہ مراد وہ زینتیں نہیں ہیں جو کھلی ہی ہوتی ہیں، جن کو کوئی بھی چھپاتا نہیں، یعنی ان اعضاء پر ہیں جو اعضاء کھلے ہوتے ہیں۔ ایک استثناء یہ بیان کیا۔ اب یہ دوسرا استثناء بیان فرمایا ہے کہ زینتوں کی چیزوں کو چھپا کر رکھنے کی پابندی کن اعضاء اور متعلقین کے سامنے نہیں ہے، اس کو بھی بیان کیا۔ اس میں جتنے رشتے ہیں وہ میں نے آپ کو قرآن مجید کے الفاظ سے پڑھ کے سنا دیے۔ چند چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ وضاحت یہ ہے کہ اپنے اور شوہر کے باپ کے لیے اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے، اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، تو اس میں لفظ آبا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ اجداد و اعمام سب شامل ہیں، یعنی میرا باپ ہے اوپر پر، دادا ہے، پردادا ہے، اسی طریقے سے چچا، ماموں، یہ اجداد و اعمام ہیں، یہ سب آبا کے لفظ میں عربیت کی روح سے شامل ہیں، ان کے سامنے اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ اجداد و اعمام سب شامل ہیں، لہٰذا ایک عورت اپنی ددھیال اور ننہال اور اپنے شوہر کی ددھیال اور ننہال کے ان سب بزرگوں کے سامنے زینت کی چیزیں اسی طرح ظاہر کر سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے کر سکتی ہے۔ تو اس میں بھی گھر کی زندگی ہے، معاشرت ہے، ملنا ملانا ہے، تو یہ جو ایک چھوٹی سی پابندی عائد کی تھی وہ بھی ان کے معاملے میں اٹھا دی ہے۔ اسی طرح سے بیٹوں کا ذکر کیا ہے، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ بیٹوں میں پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب شامل ہیں، اور اس معاملے میں سگے اور سوتیلے کا بھی کوئی فرق نہیں، سب کے لیے عربی زبان میں یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حکم بھائیوں اور بھائی بہنوں کی اولاد کا ہے، بھائیوں کی اولاد بھتیجے بھتیجیاں، اسی طرح بھائی بہنوں کی اولاد، ان میں بھی سگے، سوتیلے اور رضائی تینوں قسم کے بھائی اور بھائی بہنوں کی اولاد شامل سمجھی جائے گی، یعنی سگے، سوتیلے یا رضائی تعلق سے، دودھ پینے کے تعلق سے بھی کوئی رشتہ قائم ہوا ہے تو وہ بھی اس میں عربیت کی روح سے شامل ہوگا۔ اس میں آگے ایک لفظ اختیار کیا ہے اپنے میل جول کی عورتوں۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے، اور ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی چھپی ہوئی زینت کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میل جول کی عورتوں کے معاملے میں جن سے متعلق پتہ ہے وہ کیا ہیں، کوئی دوستی ہو سکتی ہے، تعلق ہو سکتا ہے، وہاں پابندی نہیں ہے، لیکن اجنبی عورتوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے صنفی جذبات بھی بعض اوقات عورتوں سے متعلق ہو جاتے ہیں،
ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے محاسن سے متاثر ہو کر وہ مردوں کو ان کی طرف اور انہیں مردوں کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ایسی خواتین اگر گھر میں آئی ہیں تو وہاں احتیاط کریں، باقی میل جول کی عورتوں کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ غلاموں کو بھی مستثنیٰ کر دیا ہے۔ غلام اس زمانے میں گھروں کے خدام تھے، عورتیں بھی مرد بھی گھروں میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں، کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن غلام کی حیثیت سے آئے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ان کے معاملے میں بھی یہی پابندیاں ہوں گی؟ وہ تو صبح گھر میں شام گھر میں کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اب گھر کے افراد بن چکے ہیں، تو اپنے غلاموں کے سامنے بھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس زمانے میں خدمت لینے، جس طرح آپ ملازمت کے لیے آپ لوگوں کو رکھتے ہیں یا خدام کی حیثیت سے رکھتے ہیں، وہ زمانہ تھا کہ جس میں اس طرح کی خدمات غلام ہی انجام دیتے تھے، لوگ ان کو خرید لیتے تھے۔ جس طرح اب آپ تنخواہ مقرر کرتے ہیں، اوقات مقرر کرتے ہیں، اس کے بعد ایک معاہدہ سا ہو جاتا ہے، آپ کوئی خادم رکھ لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ چیز تھی کہ آپ جائیں، جا کر کسی آدمی کو خرید لائیں اور وہ آپ کے گھر میں یہ خدمت انجام دے۔ قرآن مجید نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن جب تک موجود تھے تو ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ مستثنیٰ ہیں، ان سے اس طرح کی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اس زمانے میں موجود تھے، یعنی غلام کے موجود تھے، تو جو موجود ہیں ان سے متعلق اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ یہ اس زمانے میں موجود تھے۔ ما ملکت ایمانہن کے جو الفاظ ان کے لیے اصل میں آئے ہیں، ان سے بعض فقہا نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں، لیکن اس کا کوئی قرینہ الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے ذہنی پس منظر کی وجہ سے یہ خیال کیا ہے کہ یہ غلام کیسے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، لونڈیاں ہوں گی، تو لونڈیاں بھی غلام ہوتی تھیں اور مرد بھی غلام ہوتے تھے، لیکن قرآن نے لفظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ دونوں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی قرینہ الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اگر صرف لونڈیاں ہی مراد ہوتی، یعنی جیسے بعض لوگوں نے سمجھا ہے، تو صحیح اور واضح تعبیر او امائے ہنہ کی ہوتی، یعنی پھر لفظ بھی سری لایا جاتا۔ ایک عام لفظ جو لونڈیوں اور غلاموں دونوں پر مشتمل ہے، اس کے لیے استعمال نہ ہوتا۔ پھر یہاں اس سے پہلے نسائے ہنہ کا لفظ آ چکا ہے، جو ان تمام عورتوں پر جیسے کہ واضح ہو چکا مشتمل ہے جو میل جول اور خدمت کی نوعیت کی وابستگی رکھتی ہیں۔ اس کے بعد لونڈیوں کو علیحدہ ذکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ دونوں چیزیں بیان کر کے استاذ امام نے واضح کر دیا کہ نہیں، اس میں جس طرح لونڈیاں شامل ہیں اسی طرح غلام بھی شامل ہیں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں یا یہ وہ تعلقات ہیں جن کی ایک فہرست بیان کر دی۔ اس میں ایک مزید آگے اضافہ کیا ہے، او التابعین غیر اولی الاربا، یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ یعنی بہت سے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، عمر ایسی آ چکی ہے، ان کے احوال ایسے ہیں، دیہاتوں میں بالعموم اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی، یعنی وہ لوگ جو گھر والوں کی سرپرستی میں رہتے ہوں۔ آپ نے اپنے کسی عزیز کو، کسی قریبی کو، کسی بزرگ کو اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، جیسے کہ خاندانی معاشرت میں ہوتا تھا۔ فرمایا ان کے معاملے میں بھی اگرچہ وہ اجنبی ہوں یہ پابندی نہیں ہے، اور زیر دستی کے باعث یا کسی اور وجہ سے انہیں عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو سکتی۔ یعنی جب یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اب اس عمر سے گزر چکے ہیں، ان کے معاملات وہ نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھنے کے پسند نہیں ہیں یا پابند نہیں ہیں۔ تو یہ بیان کر دیا۔ اور پھر آخر میں بچے، یعنی جب تک وہ بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے، آئیں گے جائیں گے، گھروں میں ہر جگہ گھس جاتے ہیں، ان سے متعلق بھی یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ یہ وہ احکام ہدایات ہے جو قرآن مجید نے مرد و زن کے اختلاط کے معاملے میں دی ہیں۔ یہ آیت 31 پر جو میں نے پڑھ دی ہے ختم ہو جاتے ہیں، اور آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ معلوم ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، اسکینڈل بنے ہیں، صورتحال خراب ہوئی ہے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون بھی بیان کیا، اس کے ضوابط بھی بتائے، تنبیہ بھی کی، اور پھر یہ آداب بتائے کہ مرد و زن ایک دوسرے سے ملیں تو اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ان آداب کا خیال رکھیں۔ اس سے زائد ایک لفظ بھی نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔